نماز کے متعلق تین مسائل ہیں۔ ایک تو یہ دریافت فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو تشہد ہے اس کے بعد اٹھ کھڑا ہو، آخری قاعدہ جو ہے اس میں کھڑا ہو گیا اور سجدے سے پہلے، یعنی اب 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا نا، تو 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے اسے جہاں بھی یاد آ جائے اسے چاہیے کہ سلام پھیر دے، بس نماز اس کی پوری ہو گئی۔ یعنی وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اب اسے یاد آ گیا کہ میں 5ویں رکعت کے لیے ہوں، تو پورا کھڑا ہو جانے کی صورت میں اسے سلام پھیرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اور اگر وہ نہیں، دو صورتیں بنتی ہیں، پھر سے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے تشہد کے بعد اٹھنا ہوا تو سجدے سے پہلے سلام پھیر دے، جس حالت میں بھی ہے، اور بیٹھ کے پھیر دے، یہ سنت ہے۔ اور اگر اس نے سنت ترک کر دی اور اسے یاد آ گیا کہ 4 رکعتیں تو میں نے پڑھنی ہیں، اب وہ سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور تشہد میں نہ لوٹے، اور سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے گا تو یہ سنت پہ عمل کرے گا، ادروائز اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز یا واجب کا پہلا تشہد بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اسے دیکھنا ہے کہ میں اٹھنے سے زیادہ قریب ہوں یا بیٹھنے سے زیادہ قریب ہوں۔ تو بیٹھنے سے زیادہ قریب ہے نا، تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، اسے چاہیے کہ بیٹھنے میں اپنے آپ کو شمار کرے، اور تشہد جو پہلا بھول گیا تھا اسے مکمل کر کے پھر تیسری چوتھی جو رکعتیں پڑھنی ہے اس کے لیے اٹھے۔ اور اگر بالکل کھڑا ہی ہو گیا تو پھر وہ آدمی لوٹے گا نہیں، پھر وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر وہ لوٹا کہ میرا درمیانی قاعدہ رہ گیا ہے تو گناہ گار ہوگا، اسے چاہیے کہ اس پہ استغفار بھی کرے۔ امام کا جو سجدہ سہو ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ امام نے سجدہ سہو نہیں کرنا تھا اور بھول کے کر گیا۔ اب جب اس نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ پہ تو سجدہ سہو کا سلام بنتا ہی نہیں تھا۔ امام کو بھی یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں لیکن ٹھیک ہے، ہو گیا، ان کی نماز ہو گئی۔ اور سجدہ سہو جو امام نے کیا تھا اس کے بعد جو آ کر ملا ہے نا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ الگ سے اپنی نماز پڑھے، کیونکہ امام سے تو غلطی ہوئی، اس غلطی کو شریعت نے معاف کیا کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، اس پہ کوئی سجدہ سہو نہیں تھا، لیکن جب اس نے سجدہ سہو کا سلام پھیرا نا تو حقیقت میں اس کی نماز اسی وقت پوری ہو گئی تھی۔ تو جو آنے والا ہے وہ اب آیا اس قاعدے میں کہ امام نے پھر پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھا، یہ ساری چیزیں پڑھیں، تو آیا ہی وہ اس وقت ہے جب امام سجدہ سہو کا سلام پھیر کے حقیقت میں اپنی نماز مکمل کر چکا تھا۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز الگ سے پڑھے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ بھی دی ہے تو دہرائے، اس کو نماز کی نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ امام صاحب نے فرض نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور ایک شخص سنتیں پڑھ رہا تھا، اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سب پہ سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ سجدے کی آیات اگر کوئی آدمی سن لے گا تو اس پہ سجدہ قرآن کریم کا 14 جو سجدے ہیں حنفی فقہا کے نزدیک وہ واجب ہو جائیں گے، چونکہ اس نے آیت سجدہ سنی ہے، وہ نماز میں ہے نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، اس آدمی کو سجدہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس
اللہ کے حکم کو بچا لائے۔ ایک خاتون سو رہی تھیں اور 5 مہینے کا بیٹا ان کے پہلو میں آ کے دب کے وفات پا گیا، تو کفارے کے طور پر 60 روزے رکھے۔ اصل حکم کیا کرنا چاہیے؟ اصل حکم یہ ہے کہ وہ عورت کی خطا غیر اجتہادی، غیر ارادی ہے، اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی قتل کر دیا۔ 2 مہینے کے روزے جو رکھے تو اللہ نے اس کو کہا کہ شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اور جب تم قتل کر بیٹھو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو تاکہ تمہارے دل پر جو اس گناہ کے غیر ارادی ہونے کی وجہ سے خون کا دھبا لگ گیا ہے اللہ اسے معاف کرے۔ یہ اس کے شرعی حکم ہے۔ 2 مہینے کے انہوں نے روزے رکھے، اور اس میں فتویٰ کس بات پہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔ سر و کتمان، سر چھپی ہوئی چیز، اسرار جن کے پاس راز ہوتے ہیں، سر و اخفا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں استعمال فرمایا، چھپی ہوئی اور بہت چھپی ہوئی چیز۔ کتمان، کتمہ کہتے ہیں چھپانے کو، کتمان عدم، کتمان جو وجود ابھی تک تخلیق میں آیا ہی نہیں، کتمان وہ چیز جس کا اظہار ابھی ہوا ہی نہیں۔ یہ صوفیہ کی بھی اپنی اصطلاحات ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں لطیفہ ہے جو سر کا، اور قادریہ میں بھی اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اصل میں ان کے ہاں لطائف کی جو تعداد ہے وہ مختلف بھی ہے اور اس کے مقامات بھی مختلف ہیں۔ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، اس پہ تو سب متفق ہیں تمام صوفیہ کہ لطیفہ قلب ہے، پھر روح ہے، پھر سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے جب اپنے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا ذکر کیا، ان کے یہاں یہ ذکر اذکار بہت ہوتے تھے، اور یہ جو لطیفہ سر ہے ان کے نزدیک جب آدمی اس پہ پہنچتا ہے تو بہت سی پوشیدہ چیزوں کے انکشافات اس شخص پہ ہوتے ہیں۔ انگڑائی لینے سے گناہ ملتا ہے، یہ ہے ایسے ہی بزرگ منع کرتے تھے کہ سستی کا اظہار ہے، جمائی لینا سستی کا اظہار ہے، تو آدمی اپنی پوزیشن اور حالت ایسی رکھے کہ اس سے یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ انگڑائی لینے میں اصلاً کوئی نہیں ہے کہ شریعت نے اسے منع کیا ہو، آدمی ہے نا، طبیعت میں کبھی آتا ہے، جسمانی طور پہ تقاضا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں، مگر ہر وقت آدمی ایسی حرکتیں نہ کرے۔ اس کو اس لیے وہ چیزیں جو عام طور پہ معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں اسے برا قرار دیا گیا ہے، مکروہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ کوئی اچھی عادت نہیں۔ اب 10 گھنٹے رات سو لیا، صبح پھر بھی اس سے جمائیاں آ رہی ہیں، تو یہ رات کرتے کیا رہے؟ تو سوتے بھی رہے، عبادت بھی نہ کی، مطالعہ بھی نہ کیا، تو تیسرا کام کیا کیا؟ جاگنے کیا کیوں جگتے رہے؟ یہ سب چیزیں شریعت کی نظر میں قابل گرفت۔ ایک سوال بہت گہرا انہوں نے کیا ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 اس کی تشریح کیا ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں جو آپ نے حوالہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری بیان کردہ تفسیر کا ایک ٹکڑا بھی بھیجا ہے، اصل بات وہی ہے جو ہم نے اس وقت کہی ہے کہ آیت در حقیقت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو گناہ ان سے ہوا ہے اس سے توبہ کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
اور وہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ کو پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور یہ دعا کی درخواست کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا، کیا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے متعلق مخصوص ہے یا ان کے بعد؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں یاد ہے اس موقع پہ ہم نے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں، اس وجہ سے بھی کہ تفسیر میں ایسی مباحث بہت طویل۔ امت میں دونوں موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ظاہری حیات تھی اب بھی ویسے ہی ہے۔ کوئی آدمی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی اور اپنی بخشش کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرے۔ اس موقف پہ اہل تشیع اور بریلوی حضرات بالکل متفق ہیں، اور ان کا کہنا ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بھی درخواست کرنی چاہیے اور مغفرت کی طلب کہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، یہ بالکل ٹھیک۔ دیوبند کے حضرات میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہی لکھا ہے، اور ان کا مسلک بھی یہی تھا، اور مفتی صاحب بہرحال رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، اور انہوں نے لکھا کہ وہاں جا کر اسی طرح عرض کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول آپ میری شفاعت کے لیے بھی آپ میری شفاعت فرمائیں اور میری گناہوں کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ اس کی اصل دیکھیں تو اس کی اصل یہ ہے کہ اس کی اصل یہ ہے جو قاضی ماوردی نے بھی لکھی ہے، قاضی ابو طیب، یہ جتنے شافعی ہیں سب نے استدلال کیا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سے استدلال کیا ہے کہ اتبی تھے، اور اتبی بہت بڑے فقیہ تھے شافعی فقہا میں سے، اور اتبیہ ان کی کتاب بھی بہت مشہور ہے۔ ان کی اس کتاب کا حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مجموع کی 8ویں جلد میں ملے گا، اور نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع جو لکھی ہے کمال کی کتاب فقہ شافعی میں، کمال کی کتاب ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ حنفی فقہا میں سے کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی جیسی نووی نے رحمہ اللہ، اور نووی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بیبرس نے ایک غلط فتویٰ ان سے لینا چاہا تھا اور یہ دمشق چھوڑ کر چلے گئے، بیبرس 3 دن میں مر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی بددعا سے اور انہیں تکلیف دینے سے مرا ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کمال کی چیزیں لکھی ہیں، یہ نووی اور ذہبی اور یہ صاحب فتح القدیر، ان کا علم اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں تھیں، خدا کی نشانی تھے یہ لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پتہ نہیں کیسے پڑھتے رہے اتنا، جس علم میں چلے جائیں سمندر بہا دیتے۔ ابن تیمیہ، اسد ابن فرات، اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ تو اتیبی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضر تھا، اور ایک آدمی دیہاتی آیا اور اس نے آ کے سلام پیش کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤ کا، اور پھر آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ،
اور اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں تو اللہ کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی اور اس نے کہا کہ قد جئتک مستغفرا من ذنبی، اللہ کے رسول میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک تو دعائے مغفرت فرمائیں، خدا میرے گناہوں کو معاف کرے، مستشفعا بک الی ربی، اور پروردگار سے میں آپ کی شفاعت مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا کر پیش کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں سے درگزر کرے۔ اور پھر اس نے اشعار پڑھے، وہ اشعار ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سونے سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ عثمانیوں نے لکھا تھا، پتہ نہیں ان وہابیوں کی نظر اس پہ کیوں نہ پڑی، وگرنہ اسے بھی مٹا دیتے، ایک آدھ مٹایا بھی ہے لیکن پتہ نہیں باقی کیوں چھوڑ گئے۔ یہ نیکی بھی ان کے نام عمل میں درج ہوتی، خدا کی توحید کے موضوع پہ اللہ کے پاک بندوں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ ان کا شیوا رہا، قتل کرو مارو خذلہم اللہ۔ اس نے شعر پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظم، زمین کا سب سے اچھا حصہ وہ جس میں آپ کی تدفین ہوئی، اور خیر من دفنت بالبقاع اعظم، آپ کی ہڈیاں مراد آپ کی ذات جس جگہ لٹائی گئی، کائنات کا سب سے اچھا حصہ تو اللہ کے رسول وہی ہے۔ فطاب من طیبہن القاع والعظم، فطاب من طیبہن القاع والعقم، اور زمین میں جب آپ کا جانا ہوا تو پوری کائنات کی زمین اس میں خوشبوئیں پھیل گئیں، اور پوری کائنات نے دیکھا کہ آپ کا جس زمین سے جس میں مبارک مس ہو رہا ہے کتنی اچھی زمین ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان قربان اس جگہ پہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے۔ اور پھر کہا فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یقیناً معافی کی جگہ یہی ہے اور یقیناً لوگوں سخاوت دنیا میں کہیں تھی تو انہی کے ہاں تھی، والکرم، اور اللہ کا کرم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برسا ہے اتنا کسی پہ نہیں ہوا، یہ سب خوبیاں آپ میں ہی تھی۔ عتیبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے شعر سنے اور میں رو پڑا، اور پھر مجھے نیند کی ایک کیفیت طاری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتیبی جاؤ اور اس کو کہو کہ اس نے جو کچھ کہا ہم نے سنا اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ ہے وہ چیز جو نووی نے لکھی ہے، عتیبی نے لکھی ہے، ماوردی نے لکھی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ سارے حضرات اس بات کے قائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے میں یا دعا کی التجا کرنے میں دیوبندی حضرات میں سب میں اصل فتویٰ معاشی احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ قبر مبارک پہ شفاعت کی درخواست کرنا کہ مجھے قیامت میں آپ یاد رکھیے گا اپنی شفاعت میں، یا یہ عرض کرنا کہ میں گناہ گار ہوں آپ میرے گناہوں کی بخشش کی درخواست کریں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ سارے علم کے باوجود اس کا کوئی حوالہ نہیں دے پائے، صرف اتنا لکھا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ دلیل لائیں عقلی کہ عقل کے مطابق جب وہ سنتے ہیں، شریعت کی یہ دلیل ہے کہ وہ سنتے ہیں، شرعی بھی عقلی بھی، لیکن نقلی کوئی دلیل حضرت رحمت اللہ نے ذکر نہیں کی۔ اور عتبی کی اس بنا پر پورا ایک مستقل عقیدہ قائم کر لینا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ خوابوں کی بنیاد پر عقیدے تھوڑے ہی قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے دیوبند کے حضرات کا مسلک اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک ہے ندوہ والوں کا مسلک، ہمارے
ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سلام پیش کیے گئے ہیں بہترین سلام لکھا ہے، لیکن چلتے چلتے وہ جہاں آئے ہیں نا کہ اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، وہ ایک دم سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنے سلام میں یہ نہیں لکھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ندوہ والوں پہ بہت ہوا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سمندر تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خدا کے کرم کا ایک نشانی تھے، خدا کے کرم۔ ویسے تو بہت بنے پھرتے ہیں کہ قبروں کو مٹائیں، بلڈوز کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات کو مٹا دیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو مٹانے کے در پہ جب وہاں فرانسیسی پہنچے نا وہ شام میں، اور انہوں نے بلڈوز کرنا شروع کیا سب، اور جب وہ پہنچے ہیں یہاں اس قبرستان میں جہاں اب دمشق کی یونیورسٹی قائم ہے، تو کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا یونیورسٹی کے قریب اس کے ہاسٹل یا کہیں ٹھہرنے کا۔ اولیاء اللہ کا پورا قبرستان تھا، سینکڑوں قبریں تھیں، سب بلڈوز کر دی۔ دمشق کے قبرستانوں میں سے بہت مشہور قبرستان یہ ہے، ایک ابن قیم رحمۃ اللہ جہاں دفن ہے وہ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ کی قبر تو اب بالکل روڈ کے کنارے پہ آ گئی۔ ابن عساکر کی قبر بھی ایک جگہ آ گئی، دیکھو کیا ہوتا ہے آئندہ کو۔ تو اب باری تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی، اور باری تھی حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ، کمال کا آدمی تھے، کمال کے۔ تو جب پہنچے نا بلڈوزر وہاں تک، تو کسی نے فون کیا شام کے صدر کو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اب مٹ جائے گی، اور پھر اس نے فون کیا شاہ سعود کو، تو شاہ سعود نے پھر فون کیا ادھر صدر کو، اور اسے کہا بچانا حضرت کی قبر کو۔ یہ دین ہے۔ چونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت بہت زیادہ تھی نا ان لوگوں کو، اب بھی بہت ہے، تو ان کی قبر بچے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں توڑ دیں۔ یہ شاہ عبداللہ نے جو توسیعات کرائی ہیں، یہ سارا قبرستان تھا یہاں پہ۔ امت کے اکابرین نے لکھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم نے دیکھا ہے خدا کی رحمت اتنی برستی ہے اس قبرستان پہ، وہاں جا کے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپ کی وفات کے وقت چھوٹی عمر کے تھے، وہ بچے جو بعد میں بڑے ہوئے اور 80 سال بھی ان کی عمر ہوئی، وہ سب یہیں دفن تھے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور موقف ہے، شیخ نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے اپنے فتاویٰ کی پہلی جلد میں اور پھر 27ویں جلد میں، اور شیخ بڑے واضح طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس عتیبی کی حکایت کی بنا پر اعمال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک آدمی آیا ہوگا، اس سے یہ کچھ کیا ہوگا، ہو گئی ہوگی بات۔ اچھا، اس کا جواب کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود حکایت بیان کرنے والوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قبر شریف سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب آیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی اور آپ نے اس کی مغفرت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ خود ان کے جوابات میں اضطراب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس چیز کو پکڑا ہے، اور شیخ کہتے ہیں پہلی 3 صدیوں میں ایک آدمی تم تلاش نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا ہو اور اس نے کبھی شفاعت کی درخواست کی ہو یا کبھی یہ کہا ہو کہ میرے لیے گناہوں کی درخواست کریں۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیش آئیں، قبر شریف پہ کوئی نہیں گیا۔ قبر پہ سلام پیش کرنے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حنفی فقہ کے مطابق چہرہ قبر شریف کی طرف کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی میراث کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھی اور انہوں نے کہا سب کی وراثتیں تقسیم ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وراثت نہ ملے، ابوبکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں روضہ مبارک پر چلی گئی، وہاں جا کے عرض کرتی کہ مجھے آپ کی میراث نہیں مل رہی، آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کچھ کہیں۔ پھر شیخ نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا، وہاں کوئی نہیں گیا کہ اللہ کے رسول امت میں قحط پڑ گیا۔ وہ قحط ایسا تھا 60,000 کے قریب آدمی مدینہ منورہ آ گئے تھے، لوگ سب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کیا بندوبست کریں گے۔ ان کا اس وقت تو کوئی نہیں گیا قبر پہ۔ پھر علی عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی جنگیں ہوئی، اس وقت بھی کوئی قبر پہ نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں 300 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہ کوئی شفاعت کی درخواست کرنے گیا ہے، نہ کوئی گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرنے گیا ہے۔ البتہ 300 سال کے بعد اس امت میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اس لیے شیخ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ایسے نہ کرو۔ تو ندویوں پہ چونکہ ان کا اثر ہے، اس لیے ہمارے شیخ نے جو سلام لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سلام ہے، لیکن جہاں وہ آئے ہیں دعا پہ وہاں سے انہوں نے ٹرن لے لیا ہے، ایک اور طرف چلے گئے ہیں۔ یہ ہے امت کا مسلک، ایک وہ ہے، ایک دیوبند کے حضرات کا ہے، بریلوی اور اہل تشیع تو خیر ہیں ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اسے کرنا چاہیے، اور اہل حدیث حضرات ہو چکے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہوا، ان کی سوانح تو بھئی پوری کتاب لکھی جا سکتے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو لوگوں نے لکھی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق مختصر سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے جن پر آپ کو خاص طور پر اعتماد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات کو ایک طرح کا فاقہ ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کچھ لاؤ، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے اور لائے وہ کھجوریں اور مکھن اور پنیر اور سب چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاک اللہ امر دنیا، عبد الرحمن اللہ تمہاری دنیا کے کاموں کو تو سنبھال دے گا، وَأَمَّا آخرتک، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، بہت بڑا جملہ فرمایا فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ، یہ مجھ پہ چھوڑ دو آخرت تک، وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری آخرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جملے 2-3 آدمیوں کے لیے فرمائے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بارک اللہ فی مالک، عبد الرحمن اللہ تمہارے مال میں برکت دے، وخفف علیک حسابک یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے حساب میں بھی آسانی کرے۔ اور پھر اس کے بعد غضب کا جملہ فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے جگری یار تو عبد الرحمن تم ہی ہو نا۔ یہ ان کے لیے کلمات فرمائے تھے۔ صادق، البار، بہت زیادہ سچا آدمی۔ یہ کہا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب شورا بیٹھی ہے 6 آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا خلافت انہی میں رہے گی، تو بیٹھتے کے ساتھ ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو مر بھی جاؤں تو خلافت نہ لوں، اگر تم چاہو تو میں خلیفہ منتخب البتہ کر دیتا ہوں۔ سب نے کہا حضرت آپ بتائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تو رائے یہ ہے کہ خلیفہ آپ ہی کو ہونا چاہیے، وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ زبیر رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا میں خلافت کے لیے سمجھتا ہوں کہ علی حقدار ہے، اور ابو عبیدہ بن الجراح رہ گئے تھے، نہیں طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو خلافت سمجھتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا حق ہے، تو طلحہ عثمان کے لیے دستبردار ہوئے، زبیر علی کے لیے ہوئے، سعد عبد الرحمن کے لیے ہوئے رضی اللہ عنہ، تو دے کے 2 ہی شخصیات رہ گئی تھی۔
تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی اگر میں کسی کو امیر المومنین بنا دیتا ہوں تو تم اس پہ اعتماد کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت کیوں نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اتنا امانت دار شخص ہے کہ دنیا میں تو ہم اس پہ اعتبار کرتے ہی ہیں، امانت کے معاملے میں اللہ کے فرشتے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ سید من سادات المسلمین، مسلمانوں کے جو سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے سید ہے ہمارا آقا۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا تھا کہ بنو جزیمہ ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ سے کی لڑائی ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چچا تھے فاقہ بن مغیرہ، فاقہ بن مغیرہ کو اس جزیمہ نے قتل کیا تھا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے والد عوف ابن عوف کو بھی انہوں نے ہی قتل کیا تھا کہیں زمانہ جاہلیت میں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے خالد ابن ولید سے کہا کہ یہ سارا قتل اصل میں تو اس لیے ہوا ہے کہ تمہارے چچا کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن کیا کہتے ہو، میرے چچا کو قتل کیا، تمہارے باپ کو نہیں انہوں نے قتل کیا تھا؟ اس پہ بات بڑھ گئی اور عبد الرحمن ابن عوف اٹھے اور جا کے خالد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور آپ نے کہا دیکھو میرے دوستوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، یعنی مطلب یہ تھا کہ عبد الرحمن کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، چپ رہنا چاہیے تھا۔ اور فرمایا اللہ کی قسم خالد تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور یہ ایک پاؤ سونا اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ قیامت میں تم سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 2 ہجرتیں کی تھی، پھر بدر میں شریک رہے، پھر خلافت کے لیے منتخب کیے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب انہیں حاصل تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا ہے بہت شادیاں کی تھی انہوں نے، وہاں کا رواج تھا 21 بیٹے تھے ان کے، وہ 7 بیٹیاں تھیں، ان کے بیٹے ایک سے ایک بڑھ کے کاروبار میں تھا، 30,000 غلام ایک دن میں خرید کے آزاد کرتی۔ اس دن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا لاؤ غلاموں کو، غلام لائے گئے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ انہوں نے گننے شروع کیے، یہ 50، یہ 100، یہ 100 منڈی لگتی تھی نا غلاموں کی، 30,000 آدمیوں کے متعلق فرمایا پیسے دو اور ان سب کو آزاد کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاڑیاں مزدور لائے اور سونے کے ڈلے کاٹنے توڑنے شروع کیے اور کلہاڑیاں کند ہو گئیں اور لوگ تھک گئے، اتنے سخی تھے کہ فرمایا میری وفات کے بعد میرے کل مال کا 1/3 حصہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ انتقال بھی تو ہوا ہے 32 ہجری میں یا 33 میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال پر پھر جب تقسیم کیا گیا مال تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا تھا، اور پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم لوگوں پہ صرف وہ آدمی خرچ کرے گا الصادق البار، جو بہت ہی نیک ہوگا، بہت ہی سچا آدمی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی بیویاں، میرا فلاں باغ ہے، جتنی آمدن ہے سو ان کی ہے، میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سونے سے بری ہوئی دیگ بھیج دی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بھی ایسی تھیں، صبح فجر کے بعد فرمایا کیا ہے ان دیگوں میں؟ کہا 2 دیگیں آئی ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ ان کا سونے کے سکے۔ تو فرمانے لگی کہ اعلان کرو مدینہ منورہ میں کسی نے قرض دینا ہو تو ہم سے لے جائے۔ زہر تک وہ ایسے بانٹتی رہیں
بڑی بڑی رکابیاں لے کے جیسے لوگ پلاؤ زردہ بانٹتے ہیں. ظہر کی نماز میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج آپ کا بھی روزہ ہے اور میرا بھی روزہ ہے تو اگر گوشت پکا لیں. فرمایا پہلے یاد دلایا ہوتا تم نے تو میں کچھ پیسے ہی بچا لیتی، کوئی سونا ہی رکھ لیتی. ان کے انتقال کا وقت جب آیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تو ان پہ غشی طاری ہو گئی. لوگ سمجھے انتقال ہو گیا، ان کے کپڑے درست کر دیے ان کے بیٹوں نے. اور یہ ان کی اہلیہ جو تھیں ام کلثوم وہ اٹھ کے چلی گئی مسجد نبوی میں، اور انہوں نے کہا میرے لیے بڑا صدمہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگو اور صبر کرو میں خدا کی نماز پڑھوں. تو وہ تشریف لے گئی. یہ ان کی بیوی یہ جو ام کلثوم تھی نا، یہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی. اور عقبہ بن معیط یہ ایسا بدبخت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کا جب دیکھا، یہ عقبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مارتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو عقبہ بن ابی معیط کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا علی اٹھو اور اس کی گردن اڑا دو. اوف بنظر نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی نظر اللہ کے سامنے جو اس نے مانی تھی کہ کبھی مجھے یہ مل گیا نا تو میں پھر اس سے نپٹوں گا، میری نظر کو پورا کرو. تو کہتے ہیں ہمیں اس دن پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کی نظر مانی تھی کہ اس نے جتنی تکلیفیں دی ہیں نا اس کو اس کا مزہ چکھنا چاہیے. جب لے کے جا رہے تھے قتل کے لیے تو اس نے کہا مال الصبیہ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، جاؤ جہنم میں. اس کی بیٹی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی اس سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت دی تھی. دومت الجندل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، فرمایا تھا تم جاؤ فوج کے ساتھ اور وہاں تم فتح بھی پاؤ گے، مجھے پتا ہے تم غالب اور کامیاب ہوگے، اور شہزادی کے ساتھ شادی تم نے کر لینی ہے. وہ بھی تھی. تو 21 بیٹے تھے ان کے. یہ سب لوگ جب فارغ ہو گئے کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا اور لوگ رونے لگے تو اچانک ان کو ہوش آ گیا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر. جب یہ جملہ کہا تو پورے ان کے مکان میں جو بھی تھا اس نے اللہ اکبر کہا ایک دم سے نا کہ یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کا انتقال نہیں ہوا. فرمانے لگے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں ایک ایسی دنیا میں چلا گیا تھا جہاں پر 2 فرشتے تھے، انتہائی سخت چہرے ان کے، ایسے کہ نرمی کا نشان نہیں تھا. انہوں نے کہا لے چلو اس کو اس مالک کی طرف جو غالب ہے اور امن دینے والا ہے. مجھے لے کے چل پڑے. میں دیکھتا رہ گیا کہ ہیں کون. ان کا عزیز اور امین کی طرف، یعنی اللہ کی صفتیں بیان کی. آگے سے 2 فرشتے اور آ رہے تھے. انہوں نے کہا اسے کہاں لے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا عزیز اور امین مالک کی طرف، تاکہ اس کا حساب ان کا چھوڑ دو اسے. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کی ولادت سے پہلے جب وہ تخلیق کے مراحل میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کی تقدیر میں لکھا دیتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی راحتیں ہیں اور آخرت میں بھی، اور نہ عذاب ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ حساب لیے جائیں. اور پھر ان فرشتوں نے کہا کہ ابھی سے رہنے دو، اس کے بیٹے اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو کہتے ہیں کہ پھر 1 مہینہ وہ زندہ رہے، اور یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جو ورثہ تقسیم ہوا ہے 80 ہزار تولے سونا ایک آدمی کو ملا، ان کی بیویوں. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے فدا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عمر رضی اللہ عنہ حج پہ نہیں جا سکے تھے. جب خلافت کا جو پہلا سال تھا ان کا وہ نہیں حاضر ہوئے، کام اتنے زیادہ تھے. تو انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو ہی بھیجا تھا. فرمایا تھا تم میرے نائب ہو اور جاؤ اور اعلان کرنا تم حج میں آئے اور تمہاری امارت ہے. پھر کئی سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جتنی ہیں اس سال سرکاری حج انہیں کرایا جائے گا.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں غالباً ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ بھی حیات تھی، وہ نہیں گئی، باقی سب گئی تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ عمر کہتے ہیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین سے کہنا کہ جب آخری حج کے بعد ہم واپس آئے تھے نا یہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کر کے فرمایا تھا علیکن بالحصیر، اب بس اپنی چٹائیوں پہ بیٹھی رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ تو میں تو اس کے بعد کبھی نکلی ہی نہیں، کوئی سفر کیا ہی نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کا حوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بصرہ گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، تو ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا کہ ام المومنین آپ بھول گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ علیکن بالحصیر، چپکی رہو اپنی چٹائیوں سے، آپ کیوں گئی ہیں؟ وہ تو گئی تھی حج پہ، اور حج سے بصرہ جانا ہو گیا تھا اچانک، تو ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے تو خیر جو بھی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پورا اونٹوں کا وہ بندوبستی اپنا کر دیا اور خود اس کے امیر ہوئے، اور جہاں وہ اترتا تھا قافلہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ بہت مناقب ہے عبد الرحمن ابن عوف، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اور لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ روایت کیا ہے، اگرچہ ترمذی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ روایت کیسے ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود فرمایا تھا کہ جنت اور آخرت میں اس کا ضامن۔ ایک اور سوال بڑا اچھا کسی نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وقت تو پورا ہو گیا بھی، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پبلک کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ کیا تھی پبلک سے۔ اس موضوع پہ لوگ اگر لکھیں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اسلامی حکومت میں ڈیلنگز کیسے ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی پبلک میں ان کا خیال رکھتے تھے، جو غریب تھے، یتیم تھے، قیدی تھے، حتیٰ کہ جنگوں پہ جانے سے پہلے ان بدری یتیموں کے پاس جاتے تھے، فرماتے تھے دعا کرنا اللہ فتح دے۔ اور اپنی صاحبزادی صاحبہ نے جب کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ کچھ دے دیں، تو فرمایا تھا میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان یتیموں پہ خرچ نہ کرتا جو بدر میں جن کے والد شہید ہوئے۔ کمال کی چیز یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے، اور انہوں نے اس سے پہلے آئندہ بات کر لیں گے ذرا سی تفصیل سے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے 2 پیمانے، جیسے 1 کلو کا برتن ہو، جیسے 2 کلو کا، 5 کلو کا، ایسے 2 برتن پکڑے، انہوں نے گھمایا، لوگوں میں دکھایا۔ ان میں سے ایک جو تھا آٹے کے لیے تھا، اور 19 کلو گندم بنتی تھی، اور دوسرا پیمانہ جو تھا اس میں 4 کلو تیل اور 4 کلو سرکہ۔ فرمایا میری مملکت کے ہر شہری کو ہر مہینے یہ مفت دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو۔ 20 کلو تھیلا جیسے ہوتا ہے ایک، یہ 4 کلو سرکہ، کیونکہ عرب سرکے میں ڈبو کے روٹی کھاتے تھے، اور 4 کلو زیتون کا تیل۔ آدمی اٹھا جمعے کے خطبے میں اور اسے کہا وَمَا لِلْعَبِيدِ، امیر المومنین غلاموں کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَلِلْعَبِيدِ، غلاموں کو بھی یہی ملے گا۔ اور فرمایا تم جانتے ہو میں مدینہ منورہ میں ہوں، اور صنعاء یمن میں ایک اونٹوں کا چرانے والا اگر اسے یہ چیز نہ پہنچے جو میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ اور فرمایا میری پوری مملکت میں یہ تقسیم کیا جائے گا۔ پھر یہی نہیں، خود چل پڑے ایک دن لے کے، اور اسفان میں جا کر خطبہ دیا، اور فرمایا لوگوں میں نے یہ مقرر کیا۔ عورتیں آئیں، فرمایا میں نے یہ مقرر کیا ہے، ہر جگہ میرے اس حکم کو پہنچاؤ کہ سرکار اس کی ضمانت دیتی ہے کہ ہر مہینے 20 کلو آٹا، 4 کلو تیل اور 4 کلو سرکہ تمہیں دیا جائے گا۔ پھر بنو حذیل میں غالباً ایک قبیلہ ہے، وہاں پہنچے، وہاں جا کر بھی یہی کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے میری مملکت میں یہ فری ہے۔ پھر بچوں کا مقرر کر دیا، فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے 100 درہم ماہانہ اس کے والدین کو دیے جائیں گے۔
اور پھر کہا وہ بچے جو لقیط ہیں، جن کی مائیں انہیں پھینک جاتی ہیں، ان پھینکے ہوئے بچوں کے لیے بھی یہی ہے جو ان بچوں کے لیے جس کا باپ کا نام پتہ ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے نسب کا پتہ نہیں چلتا، ہم کیا کریں؟ فرمایا وہ سلطنت کے بچے ہیں، ان کے باپ کی جگہ مدینہ منورہ ریاست کا نام لکھو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین پہلے فرمایا کہ جو اٹھا کر لائے گا اس بچے کو اس کا نام لکھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین عجیب بات کہتے ہیں، ہم تو اپنا نام نہیں لکھوائیں گے۔ فرمایا اچھا ریاست کا نام لکھو۔ لوگوں نے کہا حضرت ریاست کا نام کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا عمر کا نام لکھو، یہ سارے میرے ہی بچے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے معاشرے ایسے چل رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میرا نام لکھو، یہ سب سٹیٹ کے بچے ہیں، انہیں 100 درہم دیے جائیں گے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا جو بھی تربیت کرے گا وہ ان کا والی ہے، ان کا وارث۔ بہت چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد اعلان فرمایا دیکھو منقع، ستو جو کے بنتے ہیں نا، اور آٹا، اس کے لیے میں نے بہت بڑے بڑے ڈپوز قائم کر دی ہیں، تم میں سے جس کو ضرورت ہو جا کے فری لے لے، ہر مہینے نہیں، جب ضرورت پیش آ جائے جا کے لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کچھ مہینوں کے بعد شکایت، امیر المومنین اتنا ہو گیا ہے، بچے کہاں 20 کلو آٹا کھائیں گے اور 4 کلو یہ۔ تو فرمایا اچھا میں فیصلہ کروں گا۔ ان کا حضرت وہ مال لوگوں کے گھروں سے اب مارکیٹ میں آ کے بکنے لگا ہے۔ پھر ایک دن جمعے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سوچا تھا تمہاری شکایت کو، لیکن مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے دور میں کھاتی پیتی رہے اور میں اس حال میں پیشی ہو اللہ کے ہاں، زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ یہ فقیر ہو۔ اسی لیے جب قحط پڑا تھا، تو آئندہ بات کریں گے اس موضوع پہ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کو قحط کے دنوں میں دیکھا، عشاء کی نماز پڑھا کے وہ گھر آ جاتے تھے، اور گھر آ کے وہ جو نماز شروع کرتے تھے مسلسل نفل پڑھتے رہتے تھے صبح تک، اور میں نے دیکھا بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے، اللہ یہ میرے ہاتھوں برباد نہ ہو جائیں، تو کرم فرما۔ وہ پورا قحط کا قصہ ہے، آئندہ سے انشاءاللہ۔ یہ چوتھا کلمہ جو تھا اس کی یہ کاپیز پڑی ہوئی ہیں، آپ اس سے جو لینا چاہتے